ایک گاؤں کا واقعہ ہے جہاں دھوم دھام سے شادی ہو رہی تھی۔ دلہن سج سنور کر بیٹھی تھی۔ والدین اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ ماں بار بار دلہن کی نظر اتار رہی تھی۔ بہنیں خوشی کے گیت گا رہی تھی۔ جب نکاح کا وقت ہوا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب آ گئے تو سب اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ دولہا والوں کی طرف سے عجیب ڈیمانڈ ہوئی کہ نکاح اس وقت ہوگا جب دولہا کو ٹریکٹر کا گفٹ دیا جائے گا۔ دلہن کے بوڑھے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیسی شرط ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر سمت خاموشی چھا گئی۔ کسی نے ڈیمانڈ کرنے والے کو منع نہیں کیا۔ بوڑھے باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ تو ایک معمولی کسان تھا۔ ٹریکٹر خریدنے کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا غریب باپ کو بیٹی کی شادی نہیں کرنی چاہیے؟ جوان بیٹی کو گھر میں بٹھا دینا چاہیے؟ آخرکار بوڑھے باپ نے سر سے پگڑی اتار کر دولہا کے والد کے پیروں میں رکھ دی اور کہا، میں غریب آدمی ہوں، میں کیسے ٹریکٹر دے سکتا ہوں؟ میرے بس میں ہوتا تو دنیا جہان کی دولت بیٹی کے قدموں پر وار دیتا، لیکن میں اس سے قاصر ہوں۔ مجھے رسوا نہ کریں، ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ لیکن ان کی کان میں جوں تک نہ رینگی۔ دولہا نے کہا کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو بارات خالی جائے گی۔ دولہا غصے میں بھرا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ ساری بارات بھی واپس چلی گئی۔ بوڑھا باپ حسرت سے ان کو دیکھ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ اس میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ گھر جا کر بیٹی کا سامنا کرے۔ اتنے میں ایک برادری کا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی ضرور ہوگی۔ وہ بارات لوٹ گئی ہے تو اس بات پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی اصلیت نظر آ گئی ہے۔ وہ ہماری بیٹی کے قابل ہی نہ تھے۔ اگر بیٹی کا باپ راضی ہے تو ابھی میں اپنے بیٹے کا نکاح اس کی بچی سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اور بیٹی اپنے گھر کی ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی خواہشات میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ رشتوں کا تقدس ہی بھول جائیں۔ رزق کی امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ اگر کسی اپنے پر مشکل وقت آ جائے تو تماشا دیکھنے کی بجائے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔